السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبدالعزیز خاکسار اور آپ دیکھ رہے ہیں خاکسار ٹی وی۔ جن حضرات نے ابھی تک خاکسار ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ خاکسار ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ آج ہم نے بیان ریکارڈ کیا ہے حضرت مولانا اظہار احمد صاحب اشاعتی دامت برکاتہم، استاذ جامعہ ضیاء العلوم ہائی اسکول، شعبہ علوم عصریہ، پنچ، جموں و کشمیر، الہند۔ موضوع ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کا فلسفہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانا پکاتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اپنے جذبات و احساسات اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جس کے یہاں جشن اور تہوار کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے دو دن خوشی کے رکھے، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ یعنی عید قربان۔ بس یہی مسلمان کے اصل مذہبی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی بنیاد اور حیثیت نہیں ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک یعنی روحانی اور حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے مبارک اور افضل مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور اس کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری کی ترغیب دی گئی، برائی کرنے والوں کو کہا گیا کہ بس کر اور نیکی کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ آگے بڑھ اور مزید نیک اعمال کر۔ اس مہینہ کو خواہشات کی قربانی اور مجاہدہ کا اور ہر طرح کی عبادت کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا، اور پھر اسی مہینہ کے خاتم پر یعنی آخر پر آنے والے دن کو اس امت کے جشن اور مسرت کا دن اور تہوار بنایا گیا۔ ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق تھا، چنانچہ اس دن کو عید الفطر قرار دیا۔ اور 10 ذی الحجہ وہ مبارک و تاریخی دن ہے جس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ اور حکم پا کر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر کے ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم رضا کا ثبوت دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عشق و محبت اور قربانی کے امتحان میں کامیاب کر دیا اور اس کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ دیا، اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دیا۔ اور جس جگہ اس عظیم الشان قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا یعنی مکہ المکرمہ، اسی جگہ پورے عالم اسلام کا حج کا سالانہ اجتماع اور اس کے مناسک قربانی وغیرہ کو اس واقعہ کی یادگار کے طور پر قائم کر دیا۔ اور عید کے یہ دونوں دن جہاں خوشی کے ہوتے ہیں وہیں بڑی فضیلت و برکت بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں خالص اجر و ثواب کی امید پر
عبادت کی، اس کا دل اس ہولناک دن یعنی قیامت کے دن جب دل مردہ ہو جائیں گے، جس دن لوگوں کے دل خوف و دہشت سے مردہ ہوں گے، وہ دل اس دن مردہ نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، قربانی کی اصل حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ انہوں نے جان کے بدلے اس کا حکم دیا کہ تم جانور ذبح کرو۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے ہماری رضا کی خاطر خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خود اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ قربانی کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک روح۔ صورت تو جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کی روح اور حقیقت اپنے اندر اپنے ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور تقرب اللہ ہے، اور اپنے جذبات و احساسات کو اس درجہ بیدار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جانور قربان کرنا ہوگا تو جانور اور جان مانگی تو اس سے بھی دریغ نہ کریں گے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا سب سے بڑی عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی آفرینش سے قربانی کا بھی وجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل نے بھی قربانی کی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اذ قرب قربانا، جس نے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی، اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جس میں خلوص نہیں تھا رد کر دی گئی، کیونکہ اس کے دربار میں دلوں کے احوال دیکھے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے اندر کا جذبہ کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا تمہارا مقصود ہے یا لوگوں کی واہ واہ مطلوب ہے؟ سامعین محترم، مکہ والے بھی اسلام سے پہلے قربانی کرتے تھے اور جانوروں کا خون اور گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ مجھے ان کا گوشت خون نہیں پہنچتا بلکہ مجھے تمہارا تقوی اور دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور ایام قربانی میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل قربانی ہے۔ قربانی کی جگہ روپے پیسے کا صدقہ کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، چنانچہ اس میں جانثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو صدقہ کے دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ صدقہ کے لیے کوئی دن اور کوئی وقت متعین نہیں، جبکہ قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک کا وقت متعین ہے۔ قربانی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اجر و ثواب اور فضائل کو بکثرت بیان کیا گیا، اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں انسانوں کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو، اور قیامت کے دن وہ قربان کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور پرسرات سے
بندے کو پار کر دے گا بآسانی، اور قربانی کے وقت جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم خوشی خوشی اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ نیز ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اوپر کے جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹا جانور بھیڑ مان لو، اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنتی کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ہم پر اللہ کا فضل ہی تو یہ ہے کہ ایک قربانی کرنے سے کروڑوں نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ قربانی ہر ایسے مسلمان مرد عورت پر واجب ہے اور ضروری ہے جو بالغ ہو، مقیم ہو اور ضروریات زندگی، رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے اور گھر کے ضروری سامان اور قرض کی ادائیگی کے علاوہ اتنے سامان اسباب کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا اتنی رقم نقدی موجود ہو، یا اتنی چاندی خواہ و زیور کی شکل میں ہو، 52.5 تولہ سونا زیور کی شکل میں ہو۔ اگر اتنے مال کا ایک آدمی مالک ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے برابر مالیت نہیں رکھتا تو اس پر قربانی واجب نہیں، البتہ نفل قربانی کر سکتا ہے۔ اسی کے ذیل میں چند مسائل ہیں کہ قربانی کے جانور کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی کہ ان مسائل کی روشنی میں ہم اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ قربانی کے جانور کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ ہم اس کے آنکھ، کان، سینگ وغیرہ کو خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، کیونکہ جب خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اس کے نام پر قربانی کی جانے والی چیز بھی بے عیب ہونی چاہیے۔ چند مسائل میں گوش گزار کر دوں تاکہ ہم ان کی روشنی میں قربانی جیسا عمل پیش کریں۔ مسئلہ، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے، بلکہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن اور بال کٹوائے۔ مسئلہ، 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر نماز تک فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ آتے جاتے راستہ میں بھی یہی تکبیر تشریق پڑھیے۔ عیدگاہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ مسئلہ، مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ اگر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مسافر گھر لوٹ آیا یا کسی جگہ 15 دن قیام کا ارادہ کر لیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ، قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں دوہرا اجر و ثواب ہے۔ مسئلہ، ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں ان سب پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی، ایک قربانی کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ مسئلہ، کسی شخص پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی اور قربانی کے 3 دن گزر گئے تو اس پر ایک بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر جانور خرید لیا تھا اور 3 دنوں میں قربانی نہیں کی تھی تو اس جانور کو صدقہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل کی روشنی میں ہمیں قربانی جیسے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔